پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ میری مراد سابق نگران وزیر اعظم پاکستان غلام مصطفیٰ خان جتوئی سے ہے، جن کی آج 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کا تعلق نواب شاہ کے سیاسی خاندان سے تھا۔ ان کے دادا امام بخش بمبے قانون ساز اسمبلی کے کئی بار رکن رہے تھے، جبکہ ان کے والد غلام رسول جتوئی بھی کئی مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی 14 اگست 1931 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں سندھی کی 4 جماعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد نوشہرہ مدرسہ ہائی اسکول میں 2 سال تک تعلیم حاصل کی، پھر گورنر سندھ کی کوششوں سے گرامر اسکول میں داخلہ لیا اور وہاں سے سینئر کیمبرج تک پڑھا۔ مزید تعلیم کی خواہش انہیں انگلستان لے گئی، جہاں سے انہوں نے اے لیول کیا اور بعد ازاں بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کی کوشش کی، لیکن 1952 میں والد صاحب کی بیماری کے باعث بار میں داخل ہونے کے بعد واپس چلے آئے اور اپنے والد کی سیاست اور جائیداد کی نگرانی کے کاموں میں الجھ گئے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی اپنے والد کے انتقال کے بعد 1952 میں ضلع نواب شاہ کے سب سے کم عمر چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1956 میں وہ مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ اس کے بعد 1962 کے عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1965 میں دوبارہ ممبر قومی اسمبلی بننے میں کامیاب رہے۔ 1968 میں سابق صدر و وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایوب خان کا ساتھ چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو غلام مصطفیٰ جتوئی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو کر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں بطور وزیر مواصلات، ریلوے، آبپاشی، بجلی، گیس اور سیاسی امور کے وفاقی وزیر مقرر ہوئے۔ 1973 میں بھٹو نے انہیں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ 1977 میں وہ بلا مقابلہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد ازاں متفقہ طور پر وزیر اعلیٰ سندھ بن گئے۔ 1977 میں ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ 1983 میں MRD کی تحریک کی قیادت بھی کی۔ مارچ 1986 میں جب بے نظیر بھٹو نے ان سے مشورہ کیے بغیر سندھ پیپلز پارٹی کی قیادت میں بنیادی تبدیلیاں کی تو انہوں نے اسے برا محسوس کیا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئے۔ 1986 میں ہی انہوں نے اپنی سیاسی جماعت نیشنل پیپلز پارٹی قائم کی۔ 1988 میں نوشہرہ فیروز سے قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی
حاصل نہ کر سکے۔ 1999 میں کوٹ ادو سے ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن گئی۔ 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ نگران وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ اسی برس ہونے والے جنرل الیکشن میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1993 کے الیکشن میں بھی وہ اپنے پرانے انتخابی حلقے سے قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ 1997 کے الیکشن میں بھی وہ قومی اسمبلی کی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 2002 کے الیکشن میں گریجویشن کی شرط پر وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ اس کے بعد وہ سیاست سے عملی طور پر کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے 20 نومبر 2009 کو لندن میں وفات پائی۔ انہیں نیو جتوئی کے مقام پر ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بھی سیاست میں ہیں۔ ان کے ایک بیٹے غلام مرتضیٰ خان جتوئی MNA، دوسرے بیٹے عارف مصطفیٰ جتوئی صوبائی وزیر، جبکہ تیسرے بیٹے مسرور جتوئی بھی MPA رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ایک اور بیٹے آصف مصطفیٰ جتوئی سینیٹر رہے۔ جتوئی خاندان پاکستان کا واحد سیاسی گھرانہ ہے جہاں ایک وقت میں 4 بیٹوں قومی و صوبائی اسمبلی و سینٹ کے ارکان رہے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔